شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور خوبصورت شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی سی تو ہے، ہماری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بال گانے تھے، وہ روتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف نغمے بجنے لگے ہوں۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگا کرتا تھا، اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ میں ہی لگا رہتا تھا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز نخروں سے ہو رہی تھی، اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ ماہر کاریگر ریشم کے کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کے لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کے بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں پیمپروں کا رواج نہیں تھا، ورنہ ملکہ بیش قیمتی پیمپر بھی منگوا کر رکھتی۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھیں، جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھیں۔ رات کو بستر پر ملکہ اس کونے پر سوتی تھی، بادشاہ دوسرے کونے پر، اور بیچ میں شہزادی سلطانہ۔ وہ ایک ٹانگ بادشاہ پر اور دوسری ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی تھی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ دیا، اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی، کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ چیخ کر بات کیا کرتی تھی، باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اس کے چٹک کی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا کہا ہی نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اس سے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اس لیے نظر انداز کرتے تھے کیونکہ وہ اکلوتی تھی اور شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹھنکا جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر اور امرا اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی تھی، وہ محفل سے چلا گیا۔ خود ملکہ بھی شرمندہ ہو گئی، اس نے شہزادی کو ڈانٹا تو شہزادی اس سے بدتمیزی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے اس سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا تھا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کے قدر اچھا اور رعایا پرور ہے، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو، نہایت چڑچڑی، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑنے لگی تھیں، وہ بہت غمزدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی انہی کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعہ کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چپ رہنے لگا تھا، اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ چپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار اور عقلمند وزیر نے کہا، جہاں پناہ، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا، جہاں پناہ، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں، بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خودسر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تک حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور کچھ درشت لہجے میں بولا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کیجیے، ہم اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔
یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزادی سلطانہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات نے اسے سہما دیا تھا، حالانکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی۔ ملکہ تو خود اس کے برے رویے سے تنگ تھی، بے سے بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اس کی بات سن کر غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ملکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب شہزادی سلطانہ کی شادی کر دی جائے۔ ملکہ اداسی سے بولی، اس سے کون شادی کرے گا؟ اس کی بدمزاجی کے قصے تو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ اس کے آنے کی خبر سنی تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملے میں کوئی بات بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو طلب کر لیا اور وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ کی ہدایت پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے یہ سنا تو وہ پھٹ پڑی، ہاں ہاں کر دیجئے میری شادی، میں خود اب یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تقریب ہوئی۔ شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ ایک بگھی میں بیٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی۔ شہزادی سلطانہ اس دوران اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر اپنے دولہا کو دیکھا، اور تو رخصتی کے وقت وہ بادشاہ اور ملکہ سے لپٹ کر روئی بھی نہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس کو ڈر تھا کہ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا، اس کا تو کسی نے بناؤ سنگھار بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس لیے نہیں روئی کہ اس کو رونا ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ بگھی میں بیٹھی تو اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت حسین جمیل نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے اثار ہوتے ہیں، مگر وہ تو سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ شہزادی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بگھی رک گئی۔ ان کی منزل آ گئی تھی۔ وہ اس نوجوان کا گھر تھا۔ وہ نوجوان اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ شہزادی اترنے کا نام بھی نہیں لے رہی تو سختی سے بولا، شہزادی صاحبہ آپ اتر بھی جاؤ، یہاں کنیزیں نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اتاریں گی۔ میں تو ایک لکڑہارا ہوں، پہلے سارا کام میں خود کرتا تھا، اب تم سے کرواؤں گا۔ میں نے زندگی میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب سکون کا وقت آیا ہے۔ شہزادی تو حیران رہ گئی۔ اس کی شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی تھی۔ دکھ اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر لکڑہارا نرم پر گیا۔ میری تکلیف کا سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی، اچھی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ شہزادی سلطانہ نے فوراً بولا، غلط نہ سمجھو، میں تو اس بات پر روئی ہوں کہ میری شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی ہے، ابتا حضور سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ شہزادی سلطانہ نے بگھی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لکڑہارا ہنسنے لگا، تو تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کی شادی کسی شہزادے سے ہوتی؟ تم مجھے میرے منہ پر بدتمیز کہہ رہے ہو؟ شہزادی نے چیخ کر کہا۔ لکڑہارے نے بولا، میں تو منہ پر ہی کہہ رہا ہوں، لوگ تو تمہیں پیٹھ پیچھے بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ میں تم سے شادی کروں، میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کبھی بھی شادی کی حامی نہ بھرتا۔ انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے ڈال دی ہے۔ لکڑہارے کی یہ توہین آمیز باتیں سن کر شہزادی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ لکڑہارا اس کے رونیب سے گھبرا گیا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ شہزادی سے بولا، تم نے اگر رونا دھونا بند نہیں کیا تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ شیر چیتے دن میں تو نہیں، البتہ رات کو ضرور باہر نکل آتے ہیں۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ شہزادی نے رونا بند کر دیا۔ لکڑہارا اسے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر کافی بڑا تھا اور اس سے بڑا اس کا صحن تھا، مگر اس میں سامان بہت معمولی تھا۔ شہزادی منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ لکڑہارے نے باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کیا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانے کے دوران وہ چپ ہی بیٹھی رہی تھی۔ کھانے کے بعد بولی، میں اپنی قسمت پر حیران ہوں، مگر ابتا حضور اور امی حضور نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ لکڑہارا تلخی سے بولا، ان کی زیادتی تو تمہیں یاد ہے، تم کیا کرتی تھی بھول گئیں؟ تم نے ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ تم اکلوتی تھیں، اس لیے وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہاری ہر بات مانتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا کہ اپنی من مانی کرنے لگیں، اور یہ من مانی بدتمیزی میں تبدیل ہو گئیں۔ ضد تو چھوٹے بچے کرتے ہیں اور ضد کرتے بچے اچھے بھی لگتے ہیں، مگر تمہارے جیسی بڑی لڑکیاں ضد کرتے ہوئے کتنی واہیات لگتی ہیں۔
میرا بس چلے تو ایسی لڑکیوں کو بیل کے آگے ڈال دوں تاکہ وہ ٹکریں ماریں اور مزہ چکھا دیں۔ یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگی، تم میری بے عزتی کر رہے ہو، اب تم میری بیوی ہو، تمہاری بری باتوں کا ذکر اس لیے کر رہا کہ تم ان کو چھوڑ دو تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ یاد کرو سالگرہ والے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی۔ لکڑہارے نے اسے یاد دلایا۔ شہزادی چونک گئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتا ہے۔ اس دن ہمارے محلے میں دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ کر بددعا دی تھی کہ اللہ کرے تیری بچی شہزادی کی طرح بدتمیز ہو جائے۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لکڑہارے کی باتیں سن کر اس کو احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اپنی یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ لکڑہارے نے کہا، صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں، مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنا پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے ملیں کہ ہمارے گھر کے اخراجات ٹھیک طرح سے چلیں۔ ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھولا ہوگا۔ اور دیکھو، ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں بھی ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا، محلے والے انہیں خریدنے آئیں تو انہیں فروخت کر دیا کرنا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایک لکڑہارے کے بولنے کی آواز اور دوسری شہزادی کی سسکیوں کی۔ شہزادی کو اپنی امی اور ابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگلے روز لکڑہارے کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراٹھوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے سے دکان سے منگوائی تھیں، مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی کا شرم سے منہ سرخ ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر کیا سوچے گا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسے کھانا بھی پکانا نہیں آتا۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر وہ شہزادی کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئیں۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر اب وہ غصہ بدتمیزی بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ سرخ بیر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ انہیں میں نے جنگل میں سے تمہارے لیے توڑا تھا۔ اس نے خوش ہو کر انہیں لے لیا اور مزے سے کھانے لگی۔ یہ تو بڑے مزے کے ہیں۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا۔ کل تو شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ اسے سن کر لکڑہارے کا دل کر رہا تھا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ میں نے محلے کے لڑکے سے کھانا منگوا لیا ہے، اس کو میں انعام میں 2 سکے دیتی ہوں، وہ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑہارے نے کہا، شہزادی مجھے خوشی ہے تم بہت بدل گئی ہو۔ وہ بولی، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھی کیا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ان سے ملانے لے جائیں گے؟ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں، تم وہاں جاؤ گی تو وہیں رہ جاؤ گی۔ میں کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کو دانہ کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی، میرا اصل گھر تو اب یہ ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل کرا خوشی کے ایک زور کی چیخ مارے مگر اس نے زبر کیا اور دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے ہم کل محل چلیں گے، مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس کی اس بات پر وہ بولی، اس کی تو تم فکر ہی مت کرو، میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر رکھی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہی ہیں، میں وہ بھی لیتی آؤں گی۔ اگلے روز وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ انہیں دیکھا تو ملکہ نے جلدی سے شہزادی کو گلے سے لگا لیا، الف ور رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی، ابا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا اور اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے بھی شہزادی کو محبت سے گلے لگا لیا اور بولا، غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، بڑوں کا فرض ہے کہ انہیں معاف کر دیں۔ بیٹی، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا، شہزادہ بابر ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے شہزادی کو سیدھی راہ دکھانے میں ہماری مدد کری۔ لکڑہارا جو اصل میں شہزادہ تھا اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی ہے۔
उन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलका खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसकी हैरत महसूस करके बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें ये सलाह दी कि शहजादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा बाबर एक ज़हीन नौजवान है, इसकी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के नगमे बजने लगे थे। शहजादी ने उन शाही गुलामों और कनीज़ों से भी मुआफ़ी मांगी जिनके साथ शहजादी ने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। उन लोगों में उसने अशरफियाँ भी तकसीम की। वो सभी खुश हो गए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादा बाबर से कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मलका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ जाने का कह रही हो? शहजादी ने शर्मा कर कहा, अपने घर, जहाँ हमारी मुर्गियाँ हैं और मोहल्ले में वो लड़का है जो छोटे भाइयों की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। इसकी बात सुनकर बादशाह और मलका हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में उन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने दोबारा तो उनको वहां नहीं भेजा। मुर्गियाँ उसने महल में ही मंगवा ली थी ताकि शहजादी खुश हो जाए। इस लड़के को जो बाजार से शहजादी के लिए चीज़ें खरीद कर लाया था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भिजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।